ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم صدق الله العظيم. سورہ مریم کی آیت نمبر 36 اور 37 دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے اور اسی کی عبادت کرو. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہی سیدھا راستہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم، اس کے باوجود نصارہ کے فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے. فویل للذین کفروا، بس ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا من مشہد یوم عظیم، ایک بڑے دن کی حاضری کا. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ اعلان کروایا کہ ان اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، کتاب دی ہے. اور وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور مجھے اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اسی کی عبادت کرتا ہوں. اور یہ سارے واقعات مشرکین مکہ کی طرف سے جو سوالات ہوتے تھے، ان سوالات کے جواب کی صورت میں اللہ رب العزت کی طرف سے بذریعہ وحی یہ سارے واقعات بیان ہوئے. اب یہ واقعات بیان ہونے کے بعد مشرکین مکہ کو بھی یہ تبلیغ کی جا رہی ہے، انہیں بھی یہ کہا جا رہا ہے، اور مشرکین مکہ نے جن کے کہنے پر یہ سوالات کیے ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ. اب جان لو، یہ سارے واقعات تمہارے سامنے آئے ہیں، ان تمام واقعات کو سننے کے بعد اب یہ حقیقت جان لو کہ اللہ ہی رب ہے سب کا، اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. ھذا صراط مستقیم، اور یہ سیدھا راستہ ہے. یہ جو سیدھا راستہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ ہی معبود ہے اور اسی کی عبادت کرنی. اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کی ولادت کو لے کر عیسائیوں میں اختلاف ہوا، اور جس طرح انہوں نے شروع میں اختلاف کیا، حضرت مریم پر تہمتیں لگائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باتیں کی، اور پھر یہ باتیں کرتے کرتے جب عقیدت کا زیادہ غلبہ ہوا
تو ان کا مقام اتنا بلند کیا کہ عبد کے مقام سے بھی اوپر ان کو لے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم، ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کرنا شروع کیا۔ اب ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ایک فرقہ ان میں یہ تھا کہ جس نے کہا کہ اللہ رب العزت انسانی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روپ میں اس دنیا پر آ گئے ہیں۔ ایک فرقہ یہ تھا کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعینہ اللہ بنا دیا کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روپ میں آ گئے ہیں، تو انہیں یہ جو فرقہ تھا اس کو یعقوبیہ کہا جاتا تھا، یعقوبیہ۔ پھر ایک دوسرا فرقہ بنا، اس نے کہا کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کی جو غیر فطرتی ولادت تھی، ایک معجزہ جو تھا، اس معجزے کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ جو فرقہ تھا یہ نستوریہ کہلایا، نستوریہ۔ اور ایک فرقہ ان میں یہ بنا کہ جنہوں نے کہا کہ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العزت یہ تینوں مل کر خدا ہے، تثلیث کا عقیدہ بنایا۔ ان کو اسرائیلیہ ان کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر ایک فرقہ ان میں یہ تھا کہ جنہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اللہ ہیں نہ اللہ کے بیٹے ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے بعد میں چل کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان پر ایمان لائے، یہ وہ لوگ تھے۔ اور ان کی تعریف اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی تعریف کی ہے۔ سورۃ الصافات کے آخر میں اللہ رب العزت نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کا ذکر کیا وہ یہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانا اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ان کی اللہ رب العزت نے ان کی تعریف کی قرآن مجید میں اور ان کے بارے میں دور اجر کا بھی ذکر کیا۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اجر ان کے لیے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم، اس کے باوجود نصارہ اتنی بات واضح ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے کلام کر کے بتا دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا اور فرقے بنا لیے۔ اور یہ اس حد تک چلے گئے کہ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، کہ انہوں نے آخرت کا ہی انکار کر دیا۔ یہ اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے آخرت کا انکار کر دیا، قیامت والے دن حاضری کا انکار کر دیا۔ مشہد کا مطلب یہ ہے کہ حاضر ہونے کی جگہ بھی ہے، مشہد کے مختلف معنی آتے ہیں۔ مشہد کا مطلب ہے حاضری کی جگہ بھی ہے، مشہد کا مطلب حاضر ہونا بھی ہے، مشہد کا مطلب گواہی بھی ہے کہ من مشہد یوم عظیم، عظیم دن کی پیشی، عظیم دن کی جگہ اور عظیم دن کی گواہی۔ اس دن اللہ رب العزت قیامت والے روز اللہ رب العزت میدان محشر میں جب سب کو جمع کریں گے تو پھر اللہ رب العزت تمام انبیاء سے ان کی امتوں کے بارے میں گواہی طلب کریں گے کہ آپ ان کے بارے میں گواہی دیں۔ تمام انبیاء کرام اپنی امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے۔ سورہ المائدہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال کیا جائے۔
انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت پوچھیں گے کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے میری والدہ کو اللہ کے ساتھ معبود بنا دو؟ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے، سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. آپ پاک ہیں، میں کیسے یہ کہہ سکتا ہوں، مجھے تو اس کا حق ہی حاصل نہیں ہے کہ میں اس طرح کہوں. اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام عقیدے کو واضح کریں گے کہ آپ جانتے ہیں میں نے انہیں کیا کہا تھا، میں نے انہیں یہ کہا تھا. اب آپ چاہیں ان کو سزا دے دیں، آپ چاہیں ان کو معاف کر دیں. تو اس دن وہ جو گواہی کا دن ہوگا، جس دن تمام انبیاء کرام سے ان کی امتوں کے بارے میں گواہی طلب کی جائے گی، سب کو اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو اس دن کا انکار کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں تدبر کی توفیق